نہ جانے مسائل تو علماء سے پوچھیں، یہ حکم مبین ہم کو رب سے ملا ہے، چلو پوچھ کیسے جیے زندگی کو، چلو پوچھ لے کس میں رب کی رضا ہے، رب کی رضا ہے۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ مدنی چینل کے ناظرین، دارالافتاء اہل سنت کے سلسلے میں آپ کو ایک مرتبہ پھر مرحبا کہتے ہیں، خوش آمدید کہتے ہیں۔ ابتداءً درود پاک کی فضیلت چنانچہ نبی رحمت شفیع امت صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے، جو شخص مجھ پر ایک مرتبہ درود پاک پڑھتا ہے، اللہ تبارک و تعالی اس پر 10 رحمتیں نازل فرماتا ہے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ آج بھی ہمارے سلسلے کا ٹاپک ہے نماز، اور نماز سے متعلق ہی اہم مسائل کو ہم ڈسکس کریں گے۔ بیرون ملک کا ایک مسئلہ اس کو ہم ذکر کرنا چاہیں گے، اور وہ یہ ہے کہ بعض یورپی ممالک کے اندر عشاء کی نماز کا وقت نہیں آتا۔ جی ہاں، ایسا بھی ہے کہ بعض جگہوں کے اوپر جو شریعت مطہرہ کے بیان کردہ اوقات کار ہیں اس کے مطابق کسی نماز کا وقت نہیں آتا۔ جیسے بعض ممالک وہ ہیں کہ جہاں پر 6 ماہ یا 2 ماہ یا 3 ماہ یا 1 ماہ مسلسل سورج ہی نکلا رہتا ہے، تو اب جب وہاں پر سورج نکلا ہوا ہے تو وہاں پر مغرب، عشاء اور فجر ہی جو ہے وہ نہیں ہو سکے گی۔ یوں ہی بعض جگہ وہ ہیں کہ جہاں پر سورج غروب ہی رہتا ہے اتنے طویل عرصے تک، تو وہاں پر ظہر عصر کی نمازیں جو ہے وہ نہیں آتی۔ تو لہٰذا ان جگہوں کے اوپر لوگ کیا کریں؟ وہ ممالک جہاں پہ بہت لمبے ٹائم کے لیے جو ہے وہ سورج ہی جو ہے وہ تقریباً طلوع نہیں ہوتا، یا غروب رہتا ہے، یا طلوع رہتا ہے تو غروب نہیں ہوتا، وہاں پر تو آبادی ویسے بھی ان دنیا کی کم ہے، اور مسلمان بھی وہاں پر شاذ و نادر ہوں گے۔ لیکن کئی یورپی ممالک جیسے UK، کینیڈا وغیرہ کے اندر بعض سال کے بعض ایام کے اندر وہ دن آتے ہیں کہ جن میں نماز عشاء کا وقت نہیں آتا۔ کس طرح نہیں آتا کہ نماز مغرب کا وقت تو غروب آفتاب کے بعد جو ہے وہ شروع ہو جاتا ہے، جیسے ہی سورج سن سیٹ ہوا تو نماز مغرب کا وقت شروع ہو گیا۔ اب اس کے بعد شفق ابیض، ایک جو ہے وہ جہاں پر سورج غروب ہوا ہوتا ہے وہاں پر سرخی پھیلتی ہے، اور اس سرخی کے بعد ایک جو ہے وہ سفیدی جو ہے وہ پھیلتی ہے، تو اس کے بعد جا کر نماز عشاء کا وقت شروع ہوتا ہے۔ یہ حضرت سیدنا امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالی عنہ کے مذہب کے مطابق عشاء کا وقت اس وقت شروع ہوتا ہے۔ اب ان ممالک کے اندر بسا اوقات وہ شفق احمر ڈوبتی ہی نہیں ہے کہ شفق ابیض جو ہے وہ ظاہر ہو، سفیدی جو ہے وہ ظاہر ہو، تو لہٰذا وہاں پر عشاء کا وقت حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالی عنہ کے فقہ حنفی کے راجح اور مفتبی قول کے مطابق آتا ہی نہیں ہے۔ تو ایسے وقت پر وہ لوگ کیا کریں؟ ایسے وقت پر ان افراد کے لیے بہتر یہی ہے کہ وہ حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے شاگرد حضرت امام ابو یوسف اور حضرت امام محمد رضی اللہ تعالی عنہما کے مذہب پر عمل کرتے ہوئے شفق احمر کے مطابق نماز عشاء ادا کر لیں۔ اب
عام آدمی کو کیسے پتہ چلے گا کہ شفق احمر کا یہ وقت ہے یا شفق ابیض کا یہ وقت ہے؟ یہ تو خاص ٹرمینالوجیز جو ہے وہ ہم نے استعمال کی ہیں جو فقہی اصطلاحات کہلاتی ہیں۔ جب آپ نماز کا نقشہ اوقات اٹھا کر دیکھیں گے تو مثال کے طور پہ آپ دعوت اسلامی کی اگر پرے ایپ دیکھیں گے تو اس میں جہاں پر عشاء حنفی کا وقت لکھا ہے وہ شفق ابیض کا وقت ہے، یعنی امام اعظم ابو حنیفہ کے مطابق عشاء کا وقت شروع ہو رہا ہے، اور جہاں پر عشاء شافعی کا وقت لکھا ہوا ہے وہ گویا کہ شفق احمر کا وقت ہے، کہ اس مسئلے کے اندر امام اعظم ابو حنیفہ کے دونوں شاگرد حضرت امام ابو یوسف اور حضرت امام محمد رحمۃ اللہ تعالی علیہ اور امام شافعی جو ہے وہ ایک ہی قول پر ہیں کہ وہ شفق احمر پر جو ہے وہ نماز عشاء کا وقت شروع ہونے کا فرماتے ہیں۔ تو لہٰذا جب امام اعظم کے مطابق وقت نہیں آ رہا تو امام ابو یوسف اور امام محمد کے قول کے مطابق، یا دوسرے لفظوں میں کہیے کہ امام شافعی کے قول کے مطابق آپ وہاں پر نماز عشاء ادا کر سکتے ہیں۔ جن ایام کے اندر وقت نہیں آتا وہاں پہ دعوت اسلامی کی پرے ٹائمنگ کے اندر جہاں پر عشاء حنفی کا وقت لکھا ہوگا وہاں پر جو ہے وہ ٹائمنگ نہیں لکھی ہوئی ہوگی، بلکہ وہاں پر NI یا NIL نیل لکھا ہوا ہوگا۔ اس طرح کے ورڈنگز جو ہے وہ ہوں گے، وہاں پر ٹائمنگ ان ایام میں نہیں ہوگی۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ امام اعظم کے مطابق ان ایام کے اندر اوقات عشاء کا وقت نہیں آ رہا۔ تو اب آپ عشاء شافعی کا وقت آ رہا ہے تو اس کے مطابق نماز ادا کر لیجئے۔ بعض وہ ایام بھی آتے ہیں کہ جہاں پر حضرت امام شافعی یا حضرت امام ابو یوسف اور حضرت امام محمد رحمۃ اللہ تعالی علیہ مجمعین کے مذہب پر بھی عشاء کا وقت نہیں آتا، تو اب وہاں پر کیا کریں؟ وہاں پر حضرت امام مالک جو کہ مجتہد ہیں ان کے قول کے اوپر عمل کرتے ہوئے نماز عشاء جو ہے وہ ادا کر لیں، اور ان کا قول یہ ہے کہ نماز مغرب پڑھنے کے بعد جو ہے وہ 2 رکعت نماز کا وقفہ ہو، اس کے بعد عشاء کا وقت شروع ہوتا ہے، ایک قول ان کا یہ۔ تو اس قول کے اوپر ادا وقت کے مطابق جو ہے وہ نماز عشاء ادا کر لیجیے۔ اور اگر وہ وقت ان کے مطابق اتنا بھی وقت نہیں آتا، جیسا میں نے کہا کہ بعض لوگوں کے اوپر سورج غروب جو ہے وہ نہیں ہو رہا یا غروب ہوتے ہی فوراً طلوع ہو جاتا ہے، تو پھر وہاں پر ایسے افراد کے لیے نماز عشاء کو قضا کر لینا بہتر ہے، اگرچہ واجب نہیں ہے لیکن بہتر یہ ہے کہ نماز عشاء وہ قضا کے طور پر ادا کر لے، یہ ان کے حق میں بہتر ہے۔ تو یہ ہمارے جو ہے ملک پاکستان کے ناظرین کے لیے ایک جو ہے وہ نیا مسئلہ بھی ہوگا، جدید مسئلہ بھی ہوگا، لیکن بہرحال بیرون ملک کے اندر خاص طور پر یورپ کے بعض ممالک کے اندر یہ صورتحال پائی جاتی ہے۔ تو ان ایام کے اندر، ان دنوں کے اندر جو ہے وہ اس طریقہ کار کے مطابق آپ اپنی نمازوں کو ادا کر سکیں گے۔ آئیے بڑھتے ہیں آپ کی کالز کی طرف اور آپ کی کالز کو شامل سلسلہ کرتے ہیں۔ جی کالز دیجیے۔ میرا نام فضا ہے۔ میری امی جی کہتے ہیں چیئر پہ بیٹھ کے نماز کیسے پڑھتے ہیں، سجدہ کہاں ہاتھ رکھ کر سجدہ کرتے ہیں؟ جی مزید کال۔ میرا نام محمد اقبال افطاری ہے۔ میرا سوال یہ ہے کہ میری بیٹی کا نام ایمان فاطمہ ہے، کیا ایمان فاطمہ نام رکھنا صحیح ہے؟ جی مزید کال۔ میرا مفتی صاحب سے سوال ہے کہ اگر بندہ قیام کی حالت میں اگر الٹا ہاتھ نکالے تو اس کے بارے میں کیا حکم ہے؟ قیام کی حالت میں الٹا ہاتھ۔ پہلا سوال کہ کرسی پر نماز کیسے پڑھیں گے، اور پڑھیں گے تو سجدے کا اشارہ یا کس طرح کریں گے، سجدہ کس طرح کریں گے۔ کرسی پر نماز پڑھنے پر ہم اپنے پچھلے سلسلے میں تفصیلاً بیان کر چکے کہ کرسی پر نماز پڑھنے کی اجازت اسی شخص کو ہوگی جو کہ زمین پر سجدہ کرنے پر قادر نہ ہو، نہ زمین پر سجدہ کرنے پر قادر ہو اور نہ زمین سے بلند 12 انگل کی کسی چیز پر سجدہ کرنے پر قادر ہو۔ تو ایسے شخص کو سجدہ حقیقی کے بجائے اشارے سے سجدہ کرنے کی اجازت ہوتی ہے، اور اشارے سے سجدہ پیٹھ کو جھکا کر نہیں بلکہ فقط
گردن کو جھکا کر کیا جاتا ہے۔ لہٰذا ایسا شخص زمین پر بھی بیٹھ کر نماز پڑھ سکتا ہے اور کرسی پر بھی بیٹھ کر نماز پڑھ سکتا ہے، اور اس سے جب اس کو سجدہ اس کو حقیقی معاف ہو گیا، اشارے سے سجدہ کرنے کی اسے اجازت مل گئی، تو اب اس پر سے قیام بھی ساقط ہو گیا، اب وہ پوری نماز بھی بیٹھ کر ادا کر سکتا ہے۔ اب جب کرسی پر بیٹھ کر نماز ادا کریں گے تو بعض جگہوں کے اوپر کرسی کے آگے ایک پٹرا لگا ہوا ہوتا ہے اور وہ اس کے اوپر سجدہ کرتے ہیں۔ حالانکہ اس پر سجدہ کرنا ضروری نہیں ہے، بلکہ ایسے افراد اپنی نماز جس طریقے سے ادا کرتے ہیں اسی طرح ادا کریں، اللہ اکبر بھی کہیں، ہاتھ باندھ کر جو ہے وہ قیام میں جو چیزیں پڑھی جاتی ہیں وہ پڑھیں۔ جب رکوع کا وقت آئے گا تو وہ اپنے ہاتھوں کو گھٹنوں کے اوپر رکھ لیں اور پھر جو ہے وہ ہلکا سا جو ہے وہ اپنے سر کو جھکائیں، یہ رکوع ہو جائے گا، اور اسی طرح پھر سر سیدھا کر لیں، یہ قومہ ہو گیا، اور پھر اللہ اکبر کہتے ہوئے اپنے سر کو دوبارہ جھکائیں، اور جتنا رکوع میں جھکایا تھا اس سے تھوڑا سا زیادہ جھکائیں، تو یہ سجدہ ہو جائے گا۔ پھر اللہ اکبر کہہ کے گردن سیدھی کر لیں، گویا جلسے میں آپ آ گئے، پھر دوبارہ اللہ اکبر کہتے ہوئے رکوع سے زیادہ جو ہے وہ اپنے سر کو جھکائیں، اور پھر اللہ اکبر کہتے ہوئے سیدھے ہو جائیں، تو اب آپ گویا کہ قعدے میں آ گئے، یا اگر دوسری رکعت ہے یا تیسری رکعت ہے تو آپ قیام میں آ گئے۔ قعدے میں ہیں تو آپ اپنے جو ہے وہ گھٹنوں پر ہاتھ رکھ کر جو ہے وہ اتحیات پڑھیں، قیام میں ہیں تو آپ جو ہے وہ ہاتھ باندھ کر نماز جو ہے وہ ادا کریں۔ تو اس طریقہ کار کے مطابق آپ کرسی پر بیٹھ کر نماز ادا کریں گے، مگر یہ سب اسی وقت جب کہ آپ کو کرسی پر بیٹھ کر نماز پڑھنے کی شرعاً بھی اجازت ہوگی۔ اس بارے میں تفصیل جاننا چاہیں تو مکتبۃ المدینہ کی بہت ہی پیارا مختصر سا رسالہ ہے اس ٹاپک کے اوپر، کرسی پر نماز پڑھنے کے احکام۔ یہ رسالہ جو ہے وہ آپ کے بہت زیادہ مفید ثابت ہوگا، اس کو اسٹڈی کر لیجئے۔ دوسرا سوال ہمارا کہ ایمان فاطمہ نام رکھنا کیسا ہے؟ ایمان فاطمہ نام رکھنے سے بچنا چاہیے، کیونکہ ایمان لفظ تو بہت ہی پیارا ہے، ایک مومن کا ایمان ہوتا ہے، ایمان جو ہے وہ تصدیق ہوتی ہے، دل کا جو ہے وہ کسی چیز کو سچے دل سے تسلیم کرنا ہوتا ہے۔ تو ایمان کے اعتبار سے یا اس طرح کے نام رکھنے سے اس لیے منع کیا گیا کہ بسا اوقات جملوں میں اس طرح کی بات کہہ دی جاتی ہے جو کہ مناسب نہیں ہوتی، جیسے کسی بچی کا نام ہے، اب کوئی بلانے والے نے بلایا یا پوچھا گھر میں ایمان ہے، تو آپ نے جواب دیا کہ نہیں ایمان نہیں ہے، حالانکہ کسی مسلمان کے دل میں ایمان نہ ہو یا کسی مسلمان کا گھر جو ہے وہ مؤمنانہ نہ ہو، ایمان نہ ہو، تو یہ ایک بڑی عجیب سی جو ہے وہ بات ہوتی ہے، تو اس لیے اس طرح کے نام رکھنے سے بچنا چاہیے۔ تیسرا سوال یہ ہے کہ حالت قیام میں اگر کسی نے الٹا ہاتھ استعمال کر لیا، قیام میں ہم ہاتھ باندھتے ہیں تو سیدھا ہاتھ جو ہے وہ اوپر ہوتا ہے اور الٹا ہاتھ نیچے ہوتا ہے، تو اسی لیے اگر نماز میں جماہی وغیرہ آئے تو قیام کے علاوہ دیگر جگہوں کے اوپر تو ہے کہ الٹے ہاتھ کی پشت استعمال کرتے ہوئے جماہی کو روکیں، لیکن قیام میں دائیں ہاتھ کو ہی استعمال کیا جائے کہ کم سے کم حرکت ہو، کم سے کم حرکت ہو، کیونکہ اگر الٹا ہاتھ نکال لیں گے تو اس میں سیدھے ہاتھ کی حرکت بھی پائی جائے گی، پھر الٹا ہاتھ نکلے گا، پھر الٹا ہاتھ واپس آئے گا، پھر سیدھا ہاتھ اس کے اوپر جائے گا، تو لہٰذا اوپر والے ہاتھ سے ہی جو ہے وہ کام چلایا جائے۔ کہیں کسی جگہ کھجانا ہے تو بھی جو ہے وہ سیدھے ہاتھ سے ہی جو ہے وہ کھجا لیا جائے، لیکن اگر کسی نے الٹے ہاتھ سے بھی کھجا لیا تو اگر عمل قلیل ہی کے ذریعے ہی کھجایا، اتنا جو ہے وہ زیادہ دیر تک نہیں کھجاتا رہا کہ دور سے دیکھنے والے کو پہلی نظر میں یہ گمان غالب ہو کہ یہ شخص نماز میں نہیں ہے، یہ عمل کثیر کی تعریف ہے، تو اگر عمل کثیر نہیں ہے تو نماز فاسد نہیں ہوگی، البتہ بلا وجہ الٹا ہاتھ استعمال قیام میں نہیں کرنا چاہیے کہ الٹے ہاتھ کے استعمال کی وجہ سے سیدھا ہاتھ آٹومیٹکلی استعمال ہوتا ہے کہ وہ اپنی جگہ سے ہٹ جاتا ہے، لہٰذا اگر ضرورت ہے تو قیام کے ایک رکن میں 3 مرتبہ سے کم کھجا سکتے ہیں، 3 مرتبہ کھجائیں گے تو نماز فاسد ہو جائے گی، تو 2 مرتبہ تک اگر کھجانے کی حاجت ہے تو سیدھا ہاتھ ہی استعمال کریں، اور وہ بھی عمل قلیل کے لیے ہی استعمال کریں۔ جی مزید کال کیجیے۔ مفتی صاحب سے سوال یہ کہ اگر جیب میں رومال ہو اور اس میں خون لگا ہو تو ایسی حالت میں نماز پڑھ سکتے ہیں، اور اس رومال کو مسجد میں بھی لے جا سکتے ہیں یا نہیں؟ جی مزید کال۔
میرا مفتی صاحب سے یہ سوال ہے، ہم نماز پڑھتے سنا شروع کرنے سے پہلے بسم اللہ پڑھتے ہیں، کیا اس کے بعد سورۃ فاتحہ شروع کرنے سے پہلے بھی بسم اللہ پڑھنی چاہیے یا سورۃ اخلاص شروع کرنے سے پہلے بسم اللہ پڑھنی چاہیے کہ نہیں؟ اس بارے میں تھوڑی رہنمائی فرما دیں۔ جی، پہلا سوال ہمارا کہ رومال جو ہے وہ اگر خون آلود ہے تو کیا اس کو جیب میں رکھ کے نماز ادا کر سکتے ہیں اور مسجد میں لے جا سکتے ہیں؟ اگر اس پر نجاست درہم کی مقدار لگی ہوئی ہے، خون نجاست غلیظہ ہے، لہذا نجاست غلیظہ اگر درہم کی مقدار لگی ہوئی ہے یا اس سے زیادہ لگی ہوئی ہے تو اس صورت میں اسے آپ جیب میں رکھ کے نماز پڑھنا بھی جائز نہیں ہے اور اسے مسجد میں بھی نہیں لے جا سکتے۔ اور اگر درہم سے کم نجاست لگی ہوئی ہے تو اس صورت کے اندر بہتر تو یہ ہے کہ اسے بھی مسجد میں نہ لے جائیں اور اس حال کے اندر بھی نماز نہ پڑھیں، لیکن اگر کوئی پڑھتا ہے تو گناہگار نہیں ہوگا۔ درہم کی مقدار ان چیزوں کے اندر جو کہ گاڑی نہیں ہوتی بلکہ لیکوڈ ٹائپ کی ہوتی ہیں جیسے خون ہے، تو ان میں آپ اپنی ہتھیلی کو سیدھا کریں اور اس ہتھیلی پر پانی ڈالیں تو درمیان کے جو ہتھیلی کا دائرہ ہے، جو تھوڑا سا جو ہے وہ گہرائی ہے ہتھیلی میں، اس میں جتنا پانی ٹھہرتا ہے یہ گویا کہ درہم کی مقدار ہے۔ تو لہٰذا اگر اتنی نجاست غلیظہ لگی ہوئی ہے تو پھر آپ اس کے ساتھ نماز ادا نہیں کر سکتے کہ درہم کی مقدار میں اگر نجاست آپ کے کپڑے یا بدن پر لگی ہو تو اس حال میں نماز پڑھنا ناجائز و گناہ ہے۔ اگر پڑھ لی تو وہ نماز واجب الاعادہ ہوگی، اور اگر درہم سے زیادہ جو ہے وہ نجاست لگی ہے تو نماز ہوگی ہی نہیں۔ دوسرا سوال یہ کہ جب ہم نماز پڑھتے ہیں تو پہلی رکعت کے اندر ہم ثنا سے پہلے بسم اللہ پڑھتے ہیں، تو کیا سورہ فاتحہ سے پہلے دوبارہ بسم اللہ پڑھیں گے؟ ثنا سے پہلے بسم اللہ پڑھنے کا مقام نہیں ہے۔ ثنا سے پہلے جو آپ بسم اللہ پڑھتے ہیں وہ سنت نہیں ہے۔ آپ نماز کی ابتدا جو ہے وہ ثنا سے کیجئے، اس کے بعد جو ہے وہ آپ بسم اللہ شریف جو ہے وہ پڑھیں گے، اعوذ باللہ بسم اللہ جو ہے وہ دونوں پڑھیں گے آپ۔ ہاں، اس کے بعد جب آپ دوسری رکعت میں کھڑے ہوں گے تو دوسری رکعت کی ابتدا کے اندر جو ہے وہ آپ بسم اللہ شریف پڑھیں گے۔ تو سورہ فاتحہ سے بسم اللہ پہلے بسم اللہ پڑھی جائے گی۔ یوں ہی جب سورہ فاتحہ آپ مکمل کر لیتے ہیں اور پھر کوئی سورت آپ پڑھتے ہیں تو اب اگر سورت آپ نئی سورت پڑھ رہے ہیں جیسے قل هو اللہ احد پڑھ رہے ہیں تو اب اس سے پہلے بھی دوبارہ بسم اللہ پڑھیں گے، اعوذ باللہ نہیں پڑھیں گے، فقط بسم اللہ پڑھیں گے۔ اور اگر آپ درمیانے سورت میں سے کہیں سے پڑھ رہے ہیں، جیسے آپ پڑھ رہے ہیں لا یستوی اصحاب النار واصحاب الجنہ، تو اب یہاں سے اگر آپ درمیانے سورت سے پڑھ رہے ہیں تو اب بسم اللہ پڑھنے کی حاجت نہیں ہے، بلکہ اب سورہ فاتحہ کے بعد آپ بغیر بسم اللہ کہے ہی جو ہے وہ آگے آپ تلاوت شروع کر دیں گے، جبکہ آپ درمیانے سورت سے پڑھ رہے ہیں۔ تو اس بات کا خیال رکھنا ضروری ہے کہ کس مقام پر کیا چیز سنت ہے، کس مقام پر کیا چیز واجب ہے، اور اس کے لیے آپ کو امیر اہل سنت کی کتاب نماز کے احکام کا پڑھنا بہت زیادہ مفید ہوگا۔ اس کتاب کو پڑھیں۔ اسلامی بہنوں کے لیے اسلامی بہنوں کی نماز ہے، اور مردوں کے لیے نماز کے احکام نامی کتاب ہے۔ اس کو پڑھیں گے تو انشاءاللہ آپ کو پتہ چلے گا کہ کیا چیز واجبات میں ہیں، کیا چیز سنت میں سے ہیں، کیا چیز مستحبات میں سے ہیں، کیا چیز کون سی وہ چیزیں ہیں جن کی وجہ سے نماز مکروہ ہو جاتی ہے، جن کی وجہ سے نماز ٹوٹ جاتی ہے۔ یوں ہی دعوت اسلامی کے تحت الحمدللہ عز و جل فیضان نماز کورس بھی 7 دن کا کروایا جاتا ہے، تو وقت نکال کر دعوت اسلامی کے تحت ہونے والے مختلف مقامات پر ان کورسز میں شرکت کر کے اپنی نماز کو درست کرنے کی ہمیں کوشش کرنی چاہیے۔ جی مزید کال دیجیے۔ جی، ہم نے یہ پوچھنا تھا کہ ہماری پرچون جو کرانے کی دکان ہے اس میں مختلف اشیاء پہ میل کی اور فیمیل کی تصویریں لگی ہوئی ہوتی ہیں، تو یہ جو ہر چیز اشیاء پہ تصویریں لگی ہوئی ہوتی ہیں ان کے بارے میں رہنمائی فرما دیں۔ جی مزید کال۔ مفتی صاحب، میرا سوال یہ ہے کہ جس کی فجر کی نماز چھوٹ جائے تو آیا ظہر کی نماز جب پڑھنے جاتا ہے تو ظہر کی جو 2 نفلیں ہیں اس کے بجائے وہ 2 فجر کی نماز میں تبدیل کر کے ادا کر سکتا ہے؟
جی، پہلا سوال کہ جاندار کی تصاویر جو ہے وہ آج کل بہت زیادہ عام ہیں، اور نہ صرف جاندار کی بلکہ بے پردہ تصاویر بھی جو ہے وہ بے پردہ خواتین کی تصاویر جو ہے وہ آویزاں ہوتی ہیں، مختلف پروڈکٹس کے اوپر جو ہے وہ موجود ہوتی ہیں۔ تو اب اس کے اندر کیا کرنا چاہیے کہ جاندار کی تصویر کو بطور تعظیم اپنے گھر میں لگانا یہ ناجائز اور گناہ ہے۔ گھر میں، دکان پر، گاڑی پر یا جاندار کی تصویر والا لباس پہننا یہ سب ناجائز اور گناہ ہے، اس کی اسلام میں ہرگز اجازت نہیں ہے۔ اب وہ چاہے جاندار انسان ہو یا کوئی جانور کی ہی تصویر ہو، دونوں کا ایک ہی حکم ہے۔ ہاں، اگر بطور تعظیم نہیں ہے، ویسے ہی جو ہے وہ بطور توہین رکھی ہوئی ہے، مثال کے طور پہ پائیدان کے اوپر جاندار کی تصویر ہے، پتہ ہے ہر کسی نے آگے اس کے اوپر پاؤں پوچھنے ہیں، تو اس میں گناہ نہیں ہے۔ یہ تو ہے جاندار کی تصویر کا حکم۔ اب جاندار کی تصویر بھی ہے اور ساتھ میں بے پردہ تصویر بھی ہے کہ نامحرم عورت کی جو ہے وہ تصویر ہے، یا مرد کی ہی تصویر ہے لیکن اس تصویر کے اندر اس کا ستر کھلا ہوا ہے، اس کے جو ہے وہ رانے نظر آ رہی ہیں، گھٹنے نظر آ رہے ہیں۔ تو اس طرح کی تصاویر میں ڈبل گناہ ہے کہ اگر تعظیم کے ساتھ ہیں تو جاندار کی تصویر کا گناہ الگ، اور بے پردگی کی وجہ سے بے پردہ ہونے کا جو ہے وہ گناہ جو ہے وہ الگ ہے۔ تو اس اعتبار سے بھی اس سے بچنا ضروری ہے۔ تو دکان پر جو اس طرح کی تصاویر ہوتی ہیں، اب یہ دو طرح کی ہیں۔ ایک تو یہ ہے کہ بعض جگہوں کے اوپر مختلف کمپنیز کی جانب سے ان کے جو اشتہارات ہوتے ہیں وہ لگانے کے لیے دیے جاتے ہیں کہ آپ ہماری پروڈکٹ کی پبلسٹی کے لیے آپ یہ لگائیں۔ تو اب اگر اس پر اس طرح کی جاندار کی تصویر ہے یا اس کے اوپر جو ہے وہ بے پردہ تصویر ہے تو اسے ہرگز آپ جو ہے وہ نہ لگائیں۔ اگرچہ کمپنی جو ہے وہ آپ کو کہتی ہے لیکن آپ اس کی یہ بات نہ مانیں کہ اس میں آپ کی آخرت جو ہے وہ داؤ پر لگے گی اور آپ گناہ گار ہوں گے۔ اب رہ گئی دوسری بات کہ پروڈکٹ پر جو تصویر ہے، تو پروڈکٹ کی جو تصویر ہے وہ تعظیم کے طور پر عموماً نہیں ہوتی، تو اس اعتبار سے گناہ تو نہیں ہوگا، لیکن اگر وہ بے پردہ تصویر ہے تو پھر بہرحال اس کو چھپانے کا انتظام کرنا ہوگا۔ جیسے مثال کے طور پر شیمپو کی بوتل ہے، اس کے فرنٹ سائڈ کے اوپر پکچر بنی ہوئی ہے کسی لڑکی کی، تو اب اس کو جو ہے وہ گھما کر جو ہے وہ رکھ دیا جائے۔ تو بہرحال اس بات کا خیال رکھنا ہوگا کہ بے پردگی والی تصاویر جو ہے وہ آپ کی دکان میں یوں آویزاں نہ ہوں کہ خود آپ کی یا دوسرے افراد کی بدنگاہی کا سبب بنے۔ دوسرا سوال ہمارا کہ فجر کی نماز اگر کسی کی قضا ہو گئی تو کیا وہ جب وہ ظہر کی نماز پڑھنے گیا ہے تو آخری 2 رکعت جو نوافل ہیں ظہر کے ان کی جگہ پر وہ فجر کی نماز ادا کر سکتا ہے؟ اگر یہ شخص صاحب ترتیب نہیں ہے تو بالکل ادا کر سکتا ہے، لیکن اگر صاحب ترتیب ہے تو اس کے لیے حکم یہ ہوگا کہ یہ شخص پہلے اپنی نماز فجر ادا کرے اور پھر اپنی نماز ظہر ادا کرے، کہ وہ شخص جو صاحب ترتیب ہو کہ جس کے ذمے 6 نمازیں جو ہے وہ قضا نہیں ہیں، تو اب وہ صاحب ترتیب جب ہے تو اس کے لیے حکم ہے کہ وہ بالترتیب ہی نماز ادا کرے۔ درمیان میں اگر کوئی نماز چھوٹ جاتی ہے تو وقت میں گنجائش ہونے کی صورت میں پہلے وہ قضا نماز ادا کرے پھر وقتی نماز ادا کرے گا۔ کچھ میسیجز بھی ہیں، انہیں بھی جو ہے وہ ہم شامل سلسلہ کرتے ہیں۔ ایک سوال یہ ہے، اشاروں کی نماز کی بات کر رہے تھے، تو کیا دلہن اشارے سے نماز پڑھ سکتی ہے؟ میک اپ خراب ہونے کا جو ہے وہ خوف ہے، تو شاید اس اعتبار سے جو ہے وہ پوچھ رہے ہیں، یا جو ہے وہ نماز اس کو درست طریقے سے ادا کرنے کے لیے اپنا بناؤ سنگھار اور جو ہے وہ اپنا جو عروسی جوڑا ہوتا ہے شاید اسے ہٹانے کی اتارنے کی ضرورت پڑے گی۔ تو کیا اس صورت کے اندر دلہن اشارے سے نماز پڑھ سکتی ہے؟ جی نہیں، یہ کوئی عذر نہیں ہے۔ دلہن جو ہے وہ باقاعدہ طریقہ کار کے مطابق ہی نماز ادا کرے گی، اسے اشارے سے نماز پڑھنے کی یا بیٹھ کر نماز پڑھنے کی فقط اس وجہ سے اجازت نہیں ہوگی، لہذا اسے بھی درست طریقے سے ہی نماز ادا کرنی ہوگی۔ ایک سوال یہ ہے کہ کیسے پتہ چلے گا کہ لپسٹک میں الکوہل ہے یا نہیں ہے؟ اب اس کا تو کوئی طریقہ کار میرے علم میں نہیں ہے کہ کیسے پتہ چلے گا۔ انگریڈینٹس اجزاء جو لکھے ہوئے ہوتے ہیں ان کے ذریعے سے ہی پتہ چل سکے گا، یا اگر واقعی کوئی ایسا دکاندار ہے کہ جو سچ بتاتا ہے
دھوکہ اس معاملے میں نہیں کرتا تو اس سے پوچھا جا سکتا ہے، جبکہ وہ اس چیز کو جانتا بھی ہو۔ بعض دکاندار اس معاملے میں حساس بھی ہوتے ہیں کہ وہ اس طرح کے آئٹمز کمپنیز سے لیتے ہوئے اس بات کی وضاحت کے بعد ہی لیتے ہیں کہ اس میں کوئی حرام اجزاء شامل نہ ہوں۔ ایک اور سوال یہ ہے کہ کیا جو برڈز کے ٹوائز ہوتے ہیں وہ گھر میں رکھے جا سکتے ہیں؟ برڈز کے جو ٹوائز ہیں اگر وہ آپ نے بطور تعظیم رکھے ہوئے ہیں، بعض جگہوں کے اوپر جو ہے وہ فانوس وغیرہ کے اندر بڑے خوبصورت سے جو ہے وہ برڈز کے ٹوائز جو ہے وہ لٹکے ہوئے ہوتے ہیں، تو وہ بطور تعظیم ہی ہیں، تو وہ ہرگز جائز نہیں ہیں، جبکہ وہ اتنے بڑے ہیں کہ باقاعدہ ان کا چہرہ جو ہے وہ واضح ہو رہا ہے۔ اگر وہ اتنے بالکل چھوٹے سے ہیں کہ ان کا چہرہ ہی واضح نہیں ہو رہا، کہ اگر آپ زمین پر رکھیں اور انہیں اور کھڑے ہو کر دیکھیں تو ان کے چہرے کے نقوش واضح نہیں ہو رہے، تو حرج نہیں ہے۔ لیکن اگر وہ اتنے بڑے ہیں کہ چہرے کے نقوش واضح ہو رہے ہیں تو پھر ان کو ہینگ کرنا، لٹکانا فانوس میں یہ جائز نہیں ہے کہ یہ وہی جاندار کی تصویر کو، بلکہ یہ تو تصویر نہیں مجسمہ ہی ہے، مجسمے کو جو ہے وہ یوں ٹانگنا ہے، رکھنا ہے، ناجائز و گناہ ہے۔ اور ایک یہ ہے کہ بچوں کے جو ہے وہ کھلونوں کے اندر ہوتے ہیں اور وہ ادھر ادھر مارے پھر رہے ہوتے ہیں، بچے ان سے کھیل رہے ہوتے ہیں، اٹھا پٹک بھی کر رہے ہوتے ہیں، تو اگر اس طور پر ہیں کہ تعظیم کی جگہ پر نہیں ہے تو حرج نہیں ہے۔ لیکن بس اوقات یوں بھی ہوتا ہے کہ والدین بچوں کو کھیلنے کے لیے دے دیتے ہیں، لیکن جب ان سے واپس لیتے ہیں تو پھر اس کو شوکیس کے اندر سجا کے رکھ دیتے ہیں، تو اب یہ جو سجا کے رکھنا ہے یہ جائز نہیں ہے کہ یہ وہی جاندار کی تصویر کو تعظیم کی جگہ کے اوپر رکھنا ہے، اور یہ ناجائز ہے۔ تو کھلونوں میں بھی اس بات کا خیال رکھنا چاہیے۔ ایک اور سوال یہ ہے کہ عورت کتنا اونچا جوڑا باندھ سکتی ہے؟ جوڑا باندھنے کے اندر اولاً تو عورت کو اس بات کا اپنے پورے ہی لباس کے اندر زیب و زینت میں خیال رکھنا ضروری ہے کہ اس کی زیب و زینت جو ہے وہ غیر محرم مردوں پر ظاہر نہ ہو۔ تو اب اونچا جوڑا خواتین کے اندر اگر جو ہے وہ باندھ رہی ہے بطور فیشن تو اس میں حرج نہیں ہے، لیکن اب اگر گھر سے باہر نکل رہی ہے یا نامحرم ہے گھر میں، ان کے سامنے آنا جانا ہو رہا ہے، تو اب اتنا اونچا جوڑا باندھ رہی ہے جس کی وجہ سے غیر محرم مردوں کی نگاہیں اس کی طرف اٹھ رہی ہیں، تو ایسا کرنا اس کا جو ہے وہ درست نہیں ہوگا۔ اس کو پھر اس معاملے میں احتیاط کرنی ہوگی کہ عورت کوئی بھی ایسا کام نہ کرے جس کی وجہ سے غیر محرم مرد جو ہے وہ اس کی طرف مائل ہوں یا اس کی طرف متوجہ ہوں۔ جی مزید کالز دیجیے۔ سوال یہ ہے کہ میں چل پھر نہیں سکتا اور وضو کرنا طریقہ بیڈ پہ پڑا ہوا ہوں، لہٰذا کہ میں تیمم کر کے اس سے نماز پڑھ سکتا ہوں؟ جی مزید کال۔ سوال ہے حالت نماز میں موبائل ہوتا ہے اکثر، جب بیل آ جاتی ہے تو پھر اس کو کیا کرنا چاہیے؟ جی مزید کال۔ میرا مفتی صاحب سے یہ سوال ہے کہ مفتی صاحب یہ ارشاد فرمائیں کہ بعض لوگ نماز میں جب قیام میں کھڑے ہوتے ہیں یا سیدھے کھڑے ہوتے ہیں یا کبھی دائیں ٹانگ پر وزن دیتے ہیں، کبھی بائیں ٹانگ پر، کبھی سیدھے ہو جاتے ہیں، اس میں آپ ہماری رہنمائی فرما دیں۔ جی پہلا سوال یہ ہے کہ ہمارے جن سائل نے جو ہے وہ سوال کیا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ انہیں شفا بھی عطا فرمائے کہ چلنے پھرنے سے جو ہے وہ معذور ہیں، پریشان ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ صحت و تندرستی عطا فرمائے۔ بہرحال اگر کوئی شخص جو ہے وہ خود چل کر وضو نہیں کر سکتا، تو اب اگر کوئی ایسا شخص موجود ہے جو اسے وضو کروا سکتا ہے تو پھر یہ اس شخص کے ذریعے سے وضو کریں۔ کوئی ایسا شخص موجود نہیں ہے لیکن اس شخص کے پاس اتنا مال و اسباب ہے کہ یہ کسی کو اس بات کے لیے ملازم رکھ سکتا ہے، تو اس پر لازم ہوگا کہ یہ ملازم رکھے کہ وہ اس کو یوں وضو وغیرہ کروائے اور پھر یہ وضو کر کے ہی نماز ادا کرے۔ اور اگر ایسی کوئی صورت نہ ہو یا اس وقت اس کے پاس کوئی شخص موجود نہیں ہے اور اب پتہ ہے کہ میں جو ہے وہ وضو نہیں کر سکتا اور وضو نہیں کروں گا تو نماز جو ہے وہ قضا ہو جائے گی، تو پھر اس صورت کے اندر تیمم کے ذریعے سے نماز ادا کرے گا۔ لیکن مطلقاً تیمم کی اجازت نہیں۔ اسٹیپس ہم نے بیان کر دیے کہ اولاً خود نہیں کر سکتا، کسی اور کے ذریعے سے کر سکتا ہے تو اس کے ذریعے سے وضو کرے اور وضو کر کے باطہارت ہی نماز ادا کرے۔ حتیٰ کہ اگر ملازم رکھنا پڑے اور مال و اسباب بھی ہے تو ملازم رکھ کر جو ہے وہ وضو
کروائے اپنے آپ کو اس کے ذریعے سے. یہ صورتیں کچھ بھی نہ ہوں تو پھر آخری سٹیج تیمم کا ہوگا کہ اس صورت کے اندر پھر تیمم کر کے نماز ادا کریں گے. اور یہ بھی پھر جن نمازوں کے اندر تیمم کی حاجت ہوگی ان میں تیمم کریں گے. جن نمازوں کے اندر وضو کر سکتے ہیں تو ان کے اندر وضو کر کے ہی نماز ادا کرنی ہوگی. دوسرا سوال ہمارا کہ آج کل کئی جگہوں پر دیکھا جاتا ہے کہ مساجد میں اگرچہ امام صاحب اعلان تو کرتے ہیں کہ موبائل فون بند کر لیجئے، مگر اس کے باوجود کسی نہ کسی کا موبائل نماز میں بج ہی اٹھتا ہے. تو بہرحال نماز میں اگر موبائل فون بج اٹھے تو اولاً تو پہلے ہی نماز سے پہلے ہمیں اس کو آف کر دینا چاہیے تاکہ نماز میں جو ہے وہ خشوع و خضوع میں نماز کے خلل واقع نہ ہو. لیکن اگر کسی کا موبائل فون بج جاتا ہے تو اب اس کی مختلف صورتیں ہو سکتی ہیں. کسی کی ٹیون اتنی تیز ہے کہ پتہ ہے کہ اس کی جو ہے وہ آواز سے سارے نمازی ہی جو ہے وہ پریشان ہو رہے ہیں. تو اگر عمل قلیل کے ذریعے سے اس کو بند کرنا ممکن ہے تو اسے بند کر لیں. مثال کے طور پہ عمل قلیل کی مثال یہ کہ موبائل فون فرنٹ جو ہے وہ جیب میں آپ کے رکھا ہوا ہے اور اس کا کی پیڈ بھی جو ہے وہ سامنے کے سائیڈ پر ہی جو ہے وہ موجود ہے اور کوئی بٹن یوں انگلی لگا کے دبا دینے سے آواز بند ہو جائے گی تو ایسا کر لیا جائے. یا اینڈرائڈ موبائل فون ہے تو سائیڈ والا کوئی بٹن جو ہے وہ یوں کر کے دبا دینے سے نماز میں وہ فون سائلنٹ پہ چلا جائے گا یا بند ہو جائے گا تو ایسا کر لیا جائے. یوں ہی سائیڈ جیب میں ہے اور ہاتھ کے ذریعے سے فقط کوئی ایک بٹن دبانے سے موبائل کی آواز بند کی جا سکتی ہے تو وہ بند کر لی جائے. تو یہ عمل قلیل کی مثال بیان کر دی. اور یہ عمل قلیل بھی اسی رکن میں کر سکے گا جس رکن میں پہلے 2 مرتبہ اپنا ہاتھ استعمال نہ کر چکا ہو، کیونکہ عمل قلیل کی اجازت ایک رکن میں 2 ہی مرتبہ ہے. تیسری مرتبہ کرے گا تو نماز فاسد ہو جائے گی. تو لہٰذا اگر پہلے 2 مرتبہ کھجا چکا تھا اور اب موبائل بجا تو اب نہیں کر سکتا کہ اب کرے گا تو اب جو ہے وہ نماز فاسد ہو جائے گی. یہ تو تھا کہ فرسٹ آپشن یہ ہے کہ عمل قلیل کے ذریعے سے اگر اس کو بند کرنا ممکن ہے تو بند کریں. سیکنڈ یہ کہ اگر واقعی عمل قلیل کے ذریعے سے بند کرنا ممکن نہیں ہے اور اس کی آواز ایسی ہے جو کہ نہ صرف اس کی بلکہ دیگر نمازیوں کی نماز میں بھی خلل کا باعث بن رہی ہے، بہت تیز آواز ہے، تو اس صورت کے اندر پھر نماز توڑنے کی اجازت ہے کہ نماز توڑ کر اپنا موبائل فون آف کریں اور پھر دوبارہ نئے سرے سے نماز میں شامل ہوں. تو اس دونوں صورتوں کو پیش نظر رکھتے ہوئے اس مسئلے کے اندر عمل کیا جا سکتا ہے. تیسرا سوال یہ ہے کہ ہم دیکھتے ہیں کہ بعض لوگ نماز پڑھنے میں بالخصوص تراویح کے اندر یہ دیکھنے میں آتا ہے ماہ رمضان کے اندر کہ کبھی ایک پیر کے اوپر جو ہے وہ ٹیک لگا کر کھڑے ہوتے ہیں زور دے کے، کبھی دوسرے پیر پر. تو ایسا کرنا کیسا ہے؟ تراوح سنت ہے کہ ایک پیر پر کچھ دیر جو ہے وہ زور ڈالنا اور کبھی دوسرے پیر پر زور ڈالنا، یہ تراوح کہلاتا ہے اور یہ سنت ہے. خاص طور پر جو صلاۃ اللیل کے نوافل ہوتے ہیں، بڑے نوافل ہوتے ہیں جس کے اندر پورا قرآن تلاوت کیا جاتا ہے یا اور جو ہے وہ طویل قرات کی جاتی ہے، تو اس میں یہ چیزیں جو ہے وہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم سے اور بزرگان دین سے ثابت ہیں. لیکن ہمارے ہاں بعض لوگ جو باقاعدہ جو ہے وہ ٹیک لگا کر جو ہے وہ کھڑے ہوتے ہیں اور پاؤں جو ہے وہ ان کا نارمل سے ہٹ کر جو ہے وہ ایک طرف ایک پاؤں جو ہے وہ الگ سے سیدھا نہیں ہوتا بلکہ تھوڑا سا ٹیڑھا ہی ہو کے اس طرف نکل جاتا ہے. یہ تراوح نہیں ہے. تراوح میں فقط پیر پر زور دیا جاتا ہے، نہ یہ کہ ٹیک لگا کر ایسی کیفیت اختیار کر کے کھڑا ہوا جائے کہ اس طرح کی کیفیت اختیار کر کے کھڑا ہونا اگرچہ ناجائز تو نہیں ہے لیکن بہرحال آداب بارگاہ الہی کے مطابق بھی نہیں ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ کے اندر بندہ کھڑا ہے تو انسان کو عجز و انکساری کا پیکر ہو کر کھڑا ہونا چاہیے. اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں خشوع و خضوع اختیار کرتے ہوئے عجز و انکساری کے ساتھ کھڑے ہونا چاہیے. دنیا کے اندر بھی ہم اپنے سیٹ یا باس کے سامنے اس طرح جو ہے وہ کھڑے نہیں ہوتے بلکہ بالکل اٹینشن سیدھے کھڑے ہوتے ہیں. تو جو سارے سیٹوں کا جو ہے وہ مالک ہے، خالق ہے اللہ تبارک و تعالیٰ، اس کی بارگاہ میں ہمیں کس قدر جو ہے وہ عجز و انکساری اختیار کرنی چاہیے یہ ہر مسلمان اس بات کا اندازہ کر سکتا ہے. تو لہٰذا اچھے انداز میں کھڑا ہونا چاہیے. کچھ میسیجز بھی ہیں، ہم انہیں مزید شامل کرتے ہیں. اگر مرد نے ریشم کا لباس پہنا ہو تو کیا اس شخص کی ریشم کے لباس میں نماز ہو جائے گی؟
ریشم کا لباس پہننا مرد کو حرام ہے، حقیقی ریشم ہی ہو، اور اس حال میں جو اس نے نماز پڑھی وہ نماز واجب الاعادہ ہوگی، کیونکہ اس نے حرام لباس سے ملبوس ہو کر نماز ادا کری، تو لہٰذا اس کی وہ نماز واجب الاعادہ ہوگی، اسے وہ نماز دوبارہ پڑھنی ہوگی۔ ایک سوال یہ ہے کہ کوئی ایسا طریقہ بتائیں کہ لازمی طور پر فجر میں آنکھ کھلے۔ فجر میں آنکھ کھلنے کے مختلف طریقے بھی ہیں، مختلف وظیفے بھی ہیں۔ جلد سویا جائے، الارم لگا کر سویا جائے، الارم سے آنکھ نہیں کھلتی تو کسی اور شخص کی ڈیوٹی لگا دی جائے کہ وہ آپ کو اٹھا دے، یہ نیت رکھ کر سوئی جائے کہ میں نے فجر میں اٹھنا ہے، اس بات کو بار بار اپنے ذہن میں جو ہے وہ بندہ ریپیٹ کرے تو انشاءاللہ پھر انسان کا جو ذہن ہے وہ خود ہی اس کی آنکھ جو ہے وہ کھلوا دیتا ہے۔ یوں ہی سورہ کہف کی آخری آیات جو شخص پڑھ کر سوتا ہے اور نیت کر کے سوتا ہے کہ صبح اٹھنا ہے تو اس وقت اس کی آنکھ کھل جاتی ہے۔ تو یہ طریقے اختیار کیے جائیں تو انشاءاللہ عز و جل آنکھ کھل جائے گی۔ پھر اگر کبھی آنکھ نہ کھلے تو اپنے نفس کو جو ہے وہ سرزنش کی جائے، نماز جو ہے وہ غیر مکروہ وقت کے اندر فوری طور پہ قضا بھی کریں، پھر اپنے ذمے کوئی جو ہے وہ اس کے بدلے میں کوئی چیز لگا لیں، مثال کے طور پہ میری آج نماز قضا ہوئی ہے تو میں جو ہے وہ آج 1200 مرتبہ درود پاک پڑھوں گا، 2500 بار درود پاک پڑھوں گا، تو اس طرح کی چیزیں لگائیں گے عبادات کی والی، تو اس سے پھر شیطان جو ہے وہ آپ کو نماز قضا کرنے نہیں دے گا، کہ اسے دکھے گا کہ یہ اس کے بدلے میں اور زیادہ عبادت کرتا ہے، تو شیطان تو عبادت کا دشمن ہے، تو لہٰذا وہ پھر گویا کہ اس چیز کی طرف سے انسان کی توجہ ہٹا کر اس کو وقت پر اٹھا دے گا کہ ٹھیک ہے یہ نماز ہی ادا کر لے، کم از کم یہ ان چیزوں سے تو بچے گا، یعنی نیک عبادات مزید نہیں کر سکے گا۔ تو یوں انسان اپنے آپ کو اور اپنے نفس کو جو ہے وہ عبادت کے چھوٹنے پر جو ہے وہ سزا دے، تاکہ نفس جو ہے وہ راہ راست پر آئے اور سیدھا ہو جائے۔ جی مزید کال دیجیے گا۔ میں نظام رضوی بول رہا ہوں۔ میرا مفتی صاحب سے یہ سوال ہے کہ ایک شخص مغرب کی نماز کے لیے مسجد میں گیا تو مغرب کی اذان ہو رہی تھی، تو کیا اس وقت وضو سے پہلے کیا وہ طہارت کر سکتا ہے؟ جواب عنایت فرمائیں، جزاک اللہ خیر۔ جی مزید کال۔ نماز فجر کی اگر سنتیں جو ہے وہ رہ جائیں، جماعت کا ٹائم ہو گیا، بندہ جماعت میں مل جائے تو سنتیں کب ادا کی جا سکتی ہیں؟ مغرب کی اذان ہو رہی ہے اور ایک شخص جو ہے وہ مسجد میں حاضر ہوا ہے اور وضو بھی کرنا ہے، تو کیا طہارت مراد ان کی شاید یہ ہے کہ وہ استنجا کرنے جا سکتا ہے یا نہیں؟ تو اگر تو استنجا کی حاجت ہے تو بالکل استنجا کر لیں، کیونکہ استنجا کی حاجت ہوتے ہوئے نماز میں بڑھنے کی وجہ سے نماز میں خشوع و خضوع نہیں رہتا، سارا دھیان نماز میں جو ہے وہ اس طبعی حاجت کی طرف ہی رہتا ہے، تو لہٰذا بالکل باطہارت ہو جائیں، استنجا سے بھی فراغت حاصل کر لیں اور پھر باوضو ہو کر جماعت میں شامل ہو جائیں۔ بہرحال اولاً کوشش یہی ہونی چاہیے کہ جب ہمیں پتہ ہے کہ نماز مغرب میں عموماً یہ جو ہے وہ اذان سن کر ہی ہمیں پتہ چلتا ہے کہ مغرب کا وقت ہے، اگر تھوڑا سا ٹائم کو نوٹ کر لیں تو نماز مغرب کی اذان سے 5 منٹ پہلے بھی ہم اپنے کام کاج چھوڑ کر ان چیزوں کی طرف بڑھ سکتے ہیں کہ ہم واش روم کی طرف چلے جائیں، وضو کر لیں، تاکہ صف اول کے اندر تکبیر اولیٰ کے ساتھ ہی ہم جماعت کے میں شامل ہو سکیں، تو اس چیز کا اہتمام کریں گے تو یہ زیادہ بہتر ہے۔ دوسرا سوال ہمارا کہ فجر کی سنتیں اگر کسی کی رہ گئیں اور مسجد میں آیا جماعت کھڑی ہوئی ہے تو اب کیا کرے؟ تو اگر اس شخص کو اس بات کا اندازہ ہے کہ میں سنتیں پڑھ کے بھی جماعت میں شامل ہو جاؤں گا، اگرچہ جماعت کے قعدہ اخیرہ میں ہی شامل ہوں گا، آخری قعدے میں ہی شامل ہوں گا، تو حکم یہ ہے کہ وہ جماعت سے ہٹ کر کسی دیوار یا ستون کی آڑ میں کھڑا ہو کر پہلے 2 رکعت سنتیں ادا کرے، پھر جماعت میں شامل ہو، اور اگر پتہ ہے کہ سنتیں ادا کروں گا تو امام صاحب جماعت کا سلام پھیر دیں گے تو پھر سنتیں چھوڑ دیں اور جماعت میں شامل ہو جائے، اور اب فجر کے بعد فرضوں کے بعد سنتیں نہ پڑھے، بلکہ اگر پڑھنا چاہے تو اسی دن جب سورج نکلنے کے بعد 20 منٹ جو مکروہ وقت ہوتا ہے وہ گزر جائے، تو اس وقت کے گزرنے کے بعد زہوہ کبریٰ جسے عوام زوال کا وقت کہتے ہیں، اس وقت کے شروع ہونے سے پہلے تک اس درمیانی حصے میں اس دن کی آپ سنت فجر کی قضا ادا کر سکتے ہیں۔ ہمارے سلسلے کا وقت ختم ہو چکا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی سے دعا ہے
جو سنا اسے یاد رکھنے، اس پر عمل کرنے، اسے دوسروں تک پہنچانے کی سعادت نصیب فرمائے، آمین بجاہ النبی الامین۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ نہ جانے مسائل تو علماء سے پوچھیں، یہ حکم مبین ہم کو رب سے ملا ہے، چلو پوچھ کیسے جیے زندگی کو، چلو پوچھ لے کس میں رب کی رضا ہے، رب